بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہم آخری دور سے گزر رہے ہیں؟ کیا اس دور کے بعد قیامت آ جائے گی؟ کیا ہم قرب قیامت کے نزدیک ہیں؟ قیامت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں بھی بتائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت سے پہلے 5 ادوار آئیں گے، جس کے بعد قیامت برپا ہوگی۔ علامات قیامت اور ادوار قیامت حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، جہاں تک قیامت کے وقوع کا تعلق ہے، اس کے قائم ہونے کا تعلق ہے، ہمارے لیے اس سے زیادہ اٹل شدنی اور اس سے زیادہ یقینی چیز کوئی اور نہیں ہے۔ اسی کے ضمن میں کچھ علامات قیامت کا ذکر ہمیں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید ہی میں بتایا ہے، اور آگے اس کی مزید معلومات ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیثوں سے ملتی ہے۔ یہ تمام واقعات جن کی نشانیاں ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں، یہ ہمارے لیے سنگ ہائے میل کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جن سے ہم تمام نشانات راہ کو دیکھ سکیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے قرآن اور سنت ہی 2 آنکھیں ہیں ہمارے لیے۔ انہی علامات قیامت میں سب سے بڑی علامت خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کو قرار دیا ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے ہی جڑے ہیں جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ میں تو در حقیقت قیامت میں بھیجا گیا ہوں۔ اس سلسلے واقعات کی پہلی کڑی میں ہی ہوں، یعنی پہلا ادوار مجھ سے شروع ہوتا ہے۔ ادوار قیامت سے جڑی ایک اہم حدیث ہے، اور اس حدیث میں ہمارے لیے خوشخبری بھی ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک 5 زمانوں یعنی ادوار کا ذکر کیا ہے، اور ہم اسی حدیث سے صحیح سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہم کس زمانے سے گزر رہے ہیں۔ آئیے ان 5 ادوار کا حدیث کی روشنی میں تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دور نبوت بتایا، یعنی جب تک میں تمہارے درمیان ہوں اور میری نبوت برقرار رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اللہ جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا وصال ہو جائے گا۔ یہ پہلا دور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دور کی نشانی بتائی۔ پھر ایک دور ہوگا خلافت کا، جو عین نبوت کے نقش قدم پر ہوگا، یعنی خلافت راشدہ پر۔ یہ بھی تب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوگا، دور ملوکیت۔ پھر ایک ملوکیت کا دور شروع ہوگا، ظالم ملوکیت کا۔ مسلمانوں میں ظالم بادشاہ پیدا ہوں گے، ان میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ مسلمانوں کے حقوق اور ان کے بیت المال کو اپنی عیاشیوں کے لیے غصب کریں گے۔ ناظرین، آج تاریخ کتب کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے مسلمان حکمران گزرے ہیں جن کی زندگی عیش و ہوس سے لبریز تھی۔ افسوس، اور پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دور اور شروع ہوگا، پھر حکومت ہوگی غلامی کے ساتھ۔ پہلے بادشاہ تھے، مسلمان تو تھے، بابر تھا، اکبر تھا، محمود غزنوی تھا، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران اچھے تھے یا برے تھے؟ مسلمان تو تھے۔ اب تو اس کے بعد تاج برطانیہ کے غلام ہو گئے، کہیں اطالوی آ گئے، کہیں فرانسیسی آ گئے، کہیں ہسپانوی آ گئے۔ یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر یہ دور بھی ختم ہو جائے گا۔ آج ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں جہاں پر امریکی غلامی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، مغرب کی غلامی ہم ہنس کے قبول کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا نبوت کے نقش قدم پر، خلافت پوری دنیا پر مسلمانوں کی قائم ہو کر رہے گی، دین حق ساری دنیا پر غالب ہو جائے گا۔ لیکن یہ تب تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ ایک خوشگوار ہوا چلائے گا جس سے ہر اس انسان کی موت ہو جائے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اور پھر زمین پر وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں خیر نہیں ہوگی۔ ان تمام لوگوں پر ہی قیامت کی سختیاں قائم ہوں گی۔ ہم ایک دفعہ پھر سے چاپر ریورس میں ان ادوار کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے قیامت قائم ہوگی،
اس سے پہلے روئے زمین پر کوئی ایک بھی اہل ایمان باقی نہیں ہوگا سوائے مشرک لوگوں کے، جن پر ہی زلزلۃ الساعۃ شعین عظیم کی سختیاں قائم ہوگی۔ پھر اس سے پہلے ایک دور آئے گا جس میں پوری دنیا پر دین حق کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کی خلافت مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک قائم ہوگی۔ پھر اس سے پہلے یہ چوتھا دور ہے جہاں سے آج ہم گزر رہے ہیں، جسے فتنہ دجال کا دور کہا جاتا ہے، اور اسی دور سے سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے۔ آج ہم جب اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم چوتھے دور سے گزر رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم ان سامراجی قوتوں سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہیں، لیکن ایک نظام ہے جو ان قوتوں کی طرف سے ہمیں دیا جا چکا ہے، جس میں ہم مزید پھنستے جا رہے ہیں۔ یہی وہ نظام ہے جس کو قرآن میں دھوکے کی زندگی اور احادیث نبویہ میں فتنہ دجال قرار دیا گیا ہے، جس کی ترجمانی ایک بڑے دجال اکبر نے آ کر کرنی ہے، جس کا نفاذ پوری دنیا کی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور عربوں کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ حدیث میں الملاحمۃ العظمیٰ کا نام دیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ کی آڑ میں بیت المقدس کی کھدائی، اس کی شہادت اور تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر، عروج دجال، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اور فتنہ یاجوج ماجوج، یہ سب اسی چوتھے دور ہی میں رونما ہونی ہے۔ کوشش کریں گے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی روشنی میں ان تمام یہودی سازشوں کو، ان تمام فتنوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں۔ یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تلاش کر رہے ہیں، وہ دجال کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی تلاش میں ہیں، اور ہم ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، صرف اپنی دنیاوی مفادات کے لیے ہم آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو راہ راست پر لائے، آمین یا رب العالمین۔